مشہور مسلمان سائنسدان ابن البیطار کا مکمل نام ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن البیطار ہے، جو اسپین میں 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوئے اور دمشق میں 1248 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز، مسلمان سائنسدان اور ان کے کارناموں کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو مشہور مسلمان سائنسدان ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن البیطار کے کارناموں کے بارے میں ہے۔ ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن البیطار کا شمار عالم اسلام کے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اسپین میں 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ پودوں کے ماہر اور دوا ساز تھے۔ انہوں نے پودوں کا علم اپنے مشہور استاد ابو العباس النباتاتی سے سیکھا۔ انہوں نے اسپین اور اسپین کے گرد و نواح کے علاقوں میں اگنے والی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں۔ سن 1219 عیسوی میں پودوں کی تلاش کے سلسلے میں انہوں نے اسپین کو خیرباد کا اور براعظم افریقہ کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ترکی تک کا سفر کیا۔ 1224 عیسوی کے بعد وہ مصر کے گورنر الکامل کے دربار سے بطور ماہر نباتات منسلک ہو گئے۔ 1227 عیسوی میں ابن البیطار ملک شام گئے اور وہاں موجود پودوں کو اکٹھا کر کے ان پر تجربات کیے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے ایک عظیم کتاب عربی میں تحریر کی۔ اس کتاب میں تقریباً 1400 پودوں کی مختلف بیماریوں پر مرتب ہونے والے خواص کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے تقریباً 200 پودے ایسے ہیں جن کے متعلق پہلے کسی یونانی یا عربی سائنسدان کی کتابوں میں ذکر موجود نہ تھا۔ یہ عظیم کتاب یورپ اور عرب ممالک کی درسگاہوں میں ان کی دمشق میں 1248 عیسوی میں وفات کے تقریباً 400 سال بعد تک مستند کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اس منفرد کتاب کا لاطینی زبان میں 1758 عیسوی میں ترجمہ کیا گیا۔ ادویات سازی پر بھی انہوں نے عظیم کتاب لکھی، جس میں انسانی اعضاء کی مختلف بیماریوں کے لیے مختلف ادویات تجویز کیں جو مختلف پودوں سے حاصل کی جاتی تھیں۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے مختلف پودوں کے عربی ناموں کے علاوہ یونانی اور لاطینی نام بھی لکھے اور اس طرح علم کو دوسروں تک منتقل کیا۔ ابن البیطار کی تحقیقات کی بنیاد پودوں اور ادویات کے خواص کے مشاہدات، تجزیات اور درجہ بندی پر مشتمل ہے، اور اسی وجہ سے ان تحقیقات کا مشرقی اور مغربی علوم نباتات اور ادویات پر گہرا اثر ہوا اور بہت سے سائنسدانوں نے ان سے بھرپور استفادہ کیا۔